بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم آپ کو خانہ کعبہ کی تاریخ، اس کی تاریخی اہمیت، اس کی سابقہ ادوار اور موجودہ دور میں اس کی تعمیر کے متعلق دلچسپ واقعات بتائیں گے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ چینل اور اس میں موجود ویڈیوز پسند آئیں گی۔ بہتر اور معیاری ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو کلک کریں۔ ہم لوگ آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتائیں گے جو کہ شاید آپ نے اس سے پہلے کسی سے نہ سنی ہو یا دیکھی ہو۔ جب آدم علیہ السلام کو بہشت سے زمین پہ بھیجا گیا تو بارگاہ الہی میں آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ خدایا، میں تو یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں جیسا کہ آسمان بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب میں الہی نے جواب دیا، جاؤ، جہاں ہم نے نشانیاں بتائی ہیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد بھی طواف کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لائے جس جگہ پر جاگ پیدا ہوا تھا۔ پھر وہی جاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا تو 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بڑھا کر کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی اور ہیرا اور طور زیتون، ان 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بنایا گیا اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ اس وقت وہ عمارت تو آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ کعبے کی نچلی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام اس میدان میں آ کر ٹھہری اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی بھی رہن پذیر ہو گئی، تب ہاجرہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر یہاں کعبہ بنائیں۔ اس کی نشاندہی بھی اسی طرح فرمائی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا جو آپ کے اوپر سایہ فگن رہا۔ یوں آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی تعمیر فرمائی اور دعا بھی مانگی جو کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قائم کردہ بیت اللہ بغیر چھت کے ایک مستطیل نما تھی جس کے دونوں طرف دروازے کھلے تھے جو سطح زمین کے برابر تھے، جن سے ہر آہم و خاص کو گزرنے کی اجازت تھی۔ اس کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر، جیسا کہ پہلا بھی بیان کیا جا چکا ہے، استعمال ہوئے، جبکہ اس کی بنیاد آج بھی وہی پتھر ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے۔ خانہ خدا کا یہ انداز صدیوں تک رہا۔ قریش نے 604 عیسوی میں اپنے مالی مفادات کے تحفظ کے لیے اس میں تبدیلی کر دی، کیونکہ زائرین جو نذرانہ انداز رکھتے تھے وہ چوری ہو جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کا جو کہ
قریش نے بیت اللہ کے شمال کی طرف 3 ہاتھ جگہ چھوڑ کر عمارت کو مکعب نما یعنی کعبہ نما بنا دیا تھا۔ وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ روپے پیسے کی کمی تھی، کیونکہ حق و حلال کی کمائی سے بیت اللہ کی تعمیر کرنی تھی، اور یہ کمائی غالباً ہر دور میں کم پڑ رہی تھی۔ اللہ کے گھر کو بڑا سا دروازہ اور تالا بھی لگا دیا گیا، جو کہ مقدر حلقوں کے مزاج اور سوچ کے عین مطابق تھا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس تعمیر میں شامل تھے، اور حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا مشہور زمانہ واقعہ بھی رونما ہوا تھا کہ خواہش تھی کہ بیت اللہ کو ابراہیمی تعمیر کے مطابق ہی بنایا جائے۔ یہاں ایک آپ کو بات جو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بطور احتجاج یزید بن معاویہ سے بغاوت کرتے ہوئے مکہ میں اپنی خود مختاری کا اعلان کیا۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے 685 عیسوی میں بیت اللہ کو دوبارہ ابراہیمی طرز پر تعمیر کروایا، مگر حجاج بن یوسف نے 693 عیسوی میں انہیں شکست دی تو دوبارہ قریشی طرز پر تعمیر کرا دیا، جسے بعد ازاں تمام حکمرانوں نے برقرار رکھا۔ جی ناظرین، ہم آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ بات بتانا یہاں ضروری سمجھیں گے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ 11 مرتبہ تاریخ اسلامی میں بتائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو فرشتوں نے بنایا، دوسرے نمبر پہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، ان کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، 5ویں نمبر پہ عمالقہ نے بنایا، 6 نمبر پر جرہم نے اس کی تعمیر کی، 7ویں نمبر پہ قصہ نے اس کی تعمیر کی، 8ویں نمبر پر قریش نے اس کی تعمیر کی، 9ویں نمبر پر حضرت عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کی، 10ویں نمبر پر حجاج نے تعمیر کی، 11ویں نمبر پر سلطان مراد رابع ابن سلطان احمد نے 1004 ہجری میں بنایا۔ یہ بادشاہ جو تھے سلاطین آل عثمان سے تھا۔ تاہم تاریخ اسلام میں جو کعبہ کی تعمیر کا زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مشہور ہے۔ کعبۃ اللہ کی ساخت جو تھی یہ اندر سے 3 ستونوں اور 2 چھتوں پر مشتمل تھی۔ بابا کعبہ کے متوازی ایک اور دروازہ بھی تھا جو کہ دیوار میں نشان نظر آتا ہے، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ کعبہ کے اندر رکن یمان عراقی کے پاس باب توبہ ہے جو المونیم کی 50 سیڑھیاں ہیں جو کعبہ کی چھت تک جاتی ہیں۔ چھت پر 1.25 میٹر کا شیشے کا ایک حصہ ہے جو قدرتی روشنی اندر پہنچاتا ہے۔ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کے پتھروں سے تعمیر ہوئی ہے اور قیمتی پردے لٹکے ہوئے ہیں، جبکہ قدیم ہدایت پر مبنی ایک صندوق بھی اندر رکھا ہوا ہے۔ کعبہ کی موجودہ تعمیر کی آخری بار 1996 میں تعمیر کی گئی اور اس کی بنیادوں کو نئے سرے سے بڑھا گیا۔ کعبہ کی سطح مطاف سے تقریباً 2 میٹر بلند ہے، جبکہ یہ عمارت 14 میٹر اونچی ہے۔ کعبہ کی دیواریں 1 میٹر سے زیادہ چوڑی ہیں، جبکہ اس کی شمال کی طرف نصف دائرے میں جو جگہ ہے اسے حتیم کہتے ہیں۔ اس میں تعمیر ابراہیمی کی 3 میٹر جگہ کے علاوہ وہ مقام بھی شامل ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے رہنے کے لیے متعین کروایا، جسے باب اسماعیل کہا جاتا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو کعبہ کی تاریخ کے بارے میں جو ہم نے باتیں آپ کو بتائیں وہ پسند آئی ہوں۔ مزید اچھی اور معیاری ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔